مریم نواز کی بہن ہے آئی تھنک علی ڈار صاحب کی مسز، ان کے بیٹے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس شادی میں، اور وہ بچہ اسپیشل کڈ ہے۔ جو لوگوں کا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا اس بچے کو ملی ہے، کیا کہیں گے؟ یہ کسی کی نفرت میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ شعور ہے؟ اس وقت سے ڈریں کہ اللہ آپ کو کسی ایسے امتحان میں نہ ڈال دے۔ علی ڈار صاحب سے پوچھیں کہ پتہ نہیں کتنا وہ برکتوں والا ہو، اس کے باپ نے جس طرح اس کو چوما ہے، میرا تو دل ہی خوش کر دیا اس نے کہ کس طرح اس نے اپنے بیٹے کو چوما۔ یہ اولاد کا جو ہوتا ہے نا پیار، یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے، یہ کم ظرف ہے۔ ون ڈش کر کے انہوں نے اچھی روایت قائم کی۔ لاہور شہر میں جتنے بڑے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا، کسی میں ون ڈش نہیں ہوتی۔ ہماری سی ایم ہے مریم نواز صاحبہ، ان کے بیٹے کی ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی ختم ہوئی ہے، جنید صفدر کی۔ بہت زیادہ ٹرولنگ کا سامنا ہے اس شادی کو۔ میرے خیال سے تو نہیں ہونا چاہیے، آپ کی میں رائے لیتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سیاسی اختلاف ہونا چاہیے، ہمیں ذاتی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کسی سے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، کسی کا ذاتی فنکشن ہے، ان کی پرائیویٹ گیدرنگ ہے، وہ پرائیویٹلی اکٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا یہ کرتی ہے۔ پھر آپ نے جو کہا وہ میں سن رہا تھا کہ ون ڈش تھی کہ نہیں تھی۔ ون ڈش تھی، یہ بھی سننے میں آیا ہے۔ اور ایک اور چیز، اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے۔ مریم نواز کی بہن ہے آئی تھنک علی ڈار صاحب کی مسز، ان کے بیٹے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس شادی میں، اور وہ بچہ اسپیشل کڈ ہے۔ تو اس کے بارے میں جو لوگوں کا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا اس بچے کو ملی ہے، کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ۔ دیکھیں، بچے اللہ تعالیٰ کی دین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں۔ ہم شہر کے رہنے والے ہیں نا، شہر میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جس کے گھر ایسا بچہ ہو نا، اس کے گھر رحمتیں آتی ہیں، اس کے گھر میں چہل پہل ہو جاتی ہے، اور وہ بچے کا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایسے کوئی کرتا ہے، کسی امتحان میں ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ آپ کو بہت زیادہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو خوش رکھے، اس بچے کے نصیب اچھے کرے۔ یہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، یہ اپنی تھرڈ کلاس مینٹیلٹی بتاتے ہیں۔ یہ صرف نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں، تو ان کو جلنے دیں۔ جو جل رہا ہے نا نفرت کی آگ میں، ان کے دلوں میں نفرت کی آگ ہے، یہ جلنے دیں ان کو۔ ان بیچاروں کے نصیب میں یہ جلنا ہے۔ لیکن جو کسی کے بچے کے بارے میں اس طرح کہتا ہے، مجھے شدید غصہ چڑھتا ہے اس شخص کے اوپر۔ کسی کے بچے کے بارے میں ایسا، میں آپ کو بتایا کہ ہمارے شہر کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا بچہ باعث رحمت ہوتا ہے، گھر میں وہ قسمت اچھی ہوتی ہے، اور اس کی قسمت کی وجہ سے گھر والوں کے نصیب بدلتے ہیں۔ شہر میں ایسے کہتے ہیں لوگ۔ مجھے یاد ہے، ہمارے گھر کے ساتھ ایک نانی گھر تھا ہمارا ساحیوال میں، تو ان کے گھر کے ساتھ ایک ہوتا تھا بندہ تھا، اس وقت تو بڑی عمر کا تھا، وہ اسی طرح اسپیشل بچہ تھا۔ اس کو نا بھاگ جاتا تھا، اس کو زنجیریں ڈال کے رکھتے تھے کہ بھاگ نہ جائے۔ تو نا ایک دفعہ وہ گم ہو گیا۔ انہوں نے شہر میں اعلان کروایا کہ اس کو کوئی ڈھونڈ کے لائے گا تو ہم اس کو اتنے پیسے دیں گے، انعام رکھ دیا انہوں نے کہ وہ بچہ اسپیشل کڈ تھا، وہ چلا بھی جاتا تو کچھ نہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو اس کو، انہوں نے پھر پوچھا کہ کیوں کیا، انہوں نے کہا بھائی ہمارے گھر میں جو رزق آتا ہے وہ ہمیں لگتا ہے اس کے نصیب کا ہی ہے، اور رحمت اسی کی ہے۔ اس کے بھائی جو سے تھے اس لڑکے کے، اس کی خدمت کرتے تھے، اس کا باتھ روم، اس کا بیڈ، ہر چیز کرتے تھے۔ انہوں نے رو رو کے برا حال کر لیا اپنا کہ بھائی وہ ہمارا بھائی ڈھونڈ کے لا کے دو، اپنے بھائی کو ڈھونڈتے رہے۔ تو یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ انسان بھی ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں، یہ شعور ہے؟ یہ کسی کی نفرت میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ شعور ہے؟ اس وقت سے ڈریں کہ اللہ آپ کو کسی ایسے امتحان میں نہ ڈال دے، اس وقت سے ڈریں۔ تو ایسی باتیں کرتے ہوئے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ہونے کا مترادف ہے کہ آپ اس کی کریشن کو ایسے کہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے رحمت۔ تو آپ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس کے باپ سے بتا کے پوچھیں نا، علی ڈار صاحب سے پوچھیں کہ پتہ نہیں کتنا وہ برکتوں والا ہو، اس کے باپ نے جس طرح اس کو چوما ہے، میرا تو دل ہی خوش کر دیا اس نے کہ کس طرح اس نے اپنے بیٹے کو چوما، اور اس کے بیٹے نے کس طرح اپنے باپ کو پیار کیا۔ یہ اولاد کا جو ہوتا ہے نا پیار، یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے، یہ کم ظرف ہے۔ میں اسے یہی کہوں گا۔ دوسری رہی بات وہ شادی پہ کھانے پکانے والی، اتنے کھانے کھانے والی، ویسے میں ایک بات بتاؤں، اپارٹ فرام ایوری تھنگ، لاہور شہر میں جتنے بڑے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا، کسی میں ون ڈش نہیں ہوتی۔ میں نے خود کتنی کھائی ہیں، ٹھیک ہے، کسی میں ون ڈش نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس شادی کے حوالے سے ٹویٹر پہ بھی ایک دو لوگوں نے اس ٹویٹ کی ہے کہ ون ڈش کر کے انہوں نے اچھی روایت قائم کی ہے۔ اچھا، ون ڈش کی ہے انہوں نے؟ ہاں جی، سننے میں۔ چلیں پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، ویسے ہونی چاہیے ون ڈش؟ بالکل ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے۔ ہاں جی، لاہور کی بڑی شادیوں میں میں نے کچھ اچھا، آپ نے نہیں کیا؟ کسی میں ون ڈش نہیں تھی۔ ون ڈش نہیں تھی، ٹھیک ہے۔